وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اسلامی بھائیوں، بزرگوں، بچوں، میری ماں اور بہنوں، انشاءاللہ آج کے اس درس میں رمضان کے تعلق سے بات ہوگی. ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ ایک مسلمان کو رمضان کے تعلق سے کیا خوشیاں ہونی چاہیے، اور خاص طور سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اندر رمضان کے متعلق کتنی خوشی ہوتی تھی جب رمضان کا مہینہ آتا تھا. یہ چیزیں اس لیے ضروری ہیں کیونکہ یقیناً رمضان ہم مسلمانوں کے لیے، ہم مومنوں کے لیے یقیناً ایک نعمت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی مہینے میں قرآن عظیم کو، قرآن مجید کو اتارا تھا. تو آئیے ہم جانیں گے انشاءاللہ کہ ہم اس مہینے کو، اس کا استقبال کیسے کریں. ظاہر ہے ہم شعبان کے مہینے میں ہیں اور رمضان آنے کو ہے. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو رمضان نصیب فرمائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے. تو ہمارے لیے کیا ضروری ہے، ابھی ہم کیا کریں رمضان کے حوالے سے. جو آیا میں نے پڑھی وہ سورہ بقرہ کی آیا ہے، اور آپ نے بار بار سنا ہوگا اور سنیں گے بھی. ابھی رمضان کے مہینے میں خاص طور سے اسے ریپیٹڈلی سنیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی اس آیا میں کہتا ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو، تقوی حاصل کر لو، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر تمہارے اندر پیدا ہو جائے. اس آیت سے معلوم یہ ہوا اولاً یہ کہ رمضان کے روزے فرض ہیں. دوسری بات یہ کہ ہم سے پہلے جتنی امتیں تھیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے پرسکرائب کیا تھا، یہ اس امت کے لیے خالی نہیں ہے، باقی امتوں میں تھا. تیسری بڑی چیز جس آیت سے ہم سب کو پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اس کا مقصد، اچیومنٹ یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا خوف بلٹ اپ ہو جائے، اپنے نفس کو ہم ٹرین کر لیں کہ کیسے گناہوں سے بچیں. ظاہر آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، دنیا کے کوئی شخص نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ کیمرہ دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر بھی آپ کھانا اور نہیں کھاتے ہیں، پانی نہیں پیتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی دیکھ رہا ہوتا ہے. اور یہی تقوی ہے، یہی اللہ کا خوف ہے. تو پہلی چیز ہمیں اس رمضان کے استقبال کے حوالے سے یہ جاننا چاہیے کہ ہم دعا مانگیں کہ اللہ ہم سب کو رمضان نصیب فرمائے. کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو ہمارے بیچ میں تھے سال بھر، جو پچھلے رمضان میں تھے ہمارے ساتھ، اس رمضان میں نہیں ہیں. ہمارے اپنے ہوں گے، ہمارے رشتہ دار ہوں گے، ہمارے ملنے جلنے والے ہوں گے، مسجد میں آنے والے ہوں گے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، رمضان تک نہیں پہنچ پائے ہیں. لہٰذا میرے بھائی ان کو بھی یاد کریں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور اپنے لیے دعا کریں اللہ ہم سب کو رمضان نصیب فرمائے. کیونکہ یہ دعا سکھایا گیا ہمیں کہ یہ دعا مانگے. اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہم سب کو رمضان تک پہنچائے، رمضان میں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق دے. اور ہمارے سلف صالح جو تھے، ہمارے جو اسلاف تھے، وہ لوگ تو حدیثوں میں، روایتوں میں آتا 6 مہینہ پہلے سے دعا کرتے تھے اللہ ہم کو رمضان دینا. تو پہلی چیز ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم دعا مانگے، اے اللہ ہم سب کو رمضان نصیب فرما. دوسری چیز رمضان کے آنے کے حوالے سے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم اپنی نیت کو خالص کر لیں کہ ہم رمضان آئے گا انشاءاللہ، ہم رمضان کے مہینے میں ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ اللہ کو خوش کرنے کے لیے لگائیں گے، اللہ کی خوشنودی میں لگائیں گے. چاہے وہ قرآن ہو کی تلاوت ہو، چاہے وہ نوافل کی ادائیگی ہو. ظاہر فرض تو پڑھتے ہی ہیں اور پڑھنا ہی ہے، اور اچھے طریقے سے ادا کریں. روزوں کی ادائیگی ہے، روزوں کو رکھنا ہے، وہ بھی فرض ہے. تو یہ نیت خالص ابھی سے کریں کہ انشاءاللہ اے اللہ اگر رمضان ہم کو دے، انشاءاللہ ہم اس رمضان کے مہینے میں خوب نیکیاں کریں گے اور اللہ کی خوشنودی میں گزاریں گے. یہ نیت خالص ہونی چاہیے.
تو دوسری چیز، بلکہ پہلی کہہ لیں، دعا کے بعد پہلی چیز ہماری نیت خالص ہو، ایک دم پکا ارادہ ہو کہ ہم اس مہینے میں اللہ کی عبادت بڑھ چڑھ کر کریں گے۔ اللہ کی عبادت اس مہینے میں کرنے کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آتے ہی نیکیوں میں بہت رفتاری لے آتے تھے، بہت تیز نیکیاں کرتے تھے، جیسے وہ تیز ہوا چل رہی ہو، بارش والی ہوا، آندھی طوفان کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکیاں کرنے لگتے تھے۔ اور رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ریوائز کرتے تھے جبریل کے علیہ السلام کے ساتھ۔ تو یہاں سے ہم کو ایک تعلیم یہ ملتی ہے، گرچہ یہ فرض نہیں ہے لیکن یہ سنت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن سے ہمارا کنیکشن اور بڑھنا چاہیے، ہمیں بھی ریوائز کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے گول میں، ہمارے ریزولوشن میں رمضان کے حوالے سے یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن ریوائز کریں گے انشاءاللہ۔ اور تیسری چیز، رمضان کا مہینہ جب ہم داخل ہو جائیں، پا لیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ نیکی بھی اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں۔ جو نیکیاں ہم کرتے ہیں وہ کیسے کر پاتے ہیں؟ اللہ کی توفیق سے ہی کر پاتے ہیں۔ اللہ ہم کو موقع دیتا ہے تبھی ہم کر پاتے ہیں، اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے تم نے ہمیں رمضان دیا۔ اور تیسری چیز یا چوتھی کہہ لیجئے، خوشی کا اظہار کرنا۔ رمضان پاتے ہی خوش ہو جانا چاہیے، مرجھا نہیں جانا چاہیے۔ بہت سے لوگ فیل کرتے ہیں برڈن، اب کام کرنے میں سستی ہوگی، کام پہ جانا ہوگا، صبح فجر سحری کھا کے پھر تراویح پڑھنا ہوگا۔ یہ ایک مسلمان کا روش نہیں ہونا چاہیے، یہ رویہ انتہائی غلط ہے میرے بھائیوں۔ ایک مسلمان کو رمضان آتے ہی خوش ہو جانا چاہیے اور جھوم اٹھنا چاہیے خوشی سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہوتا تھا، کان یبشر اصحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خوشخبری دیتے تھے جب رمضان آتا تھا۔ کیا کہتے تھے؟ جاءکم شہر رمضان، اے میرے ساتھیوں رمضان آ گیا ہے۔ ایک طریقے سے خوشی کا اظہار ہوتا تھا۔ شہر رمضان شہر مبارک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے کہ رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے۔ کتب اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے اس کے روزے تم پہ فرض کر دیے ہیں۔ وہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمفیسائز کرتے، ریپیٹڈلی بتاتے۔ فیہ تفتح ابواب الجنان، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اتنا ہی ہمارے لیے خوشی کے لیے کافی ہے میرے بھائی۔ اللہ جنت کے دروازے سارے کھول دیتا ہے، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے، شیاطین کو اللہ چین کر دیتا ہے۔ قرآن اللہ نے اسی مہینے میں نازل کیا، یہ خوشی کے لیے کافی ہے ہمارے خوشی کے لیے۔ جو نیکیاں اللہ نے رکھی ہیں وہ ہمارے خوشی کا انتہا ہونا چاہیے۔ ان نیکیوں کو سن کر اللہ تعالی گناہیں بخش دیتا ہے۔ روزے دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے اللہ کو مشک سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ چیز ایک مسلمان کے لیے خوشی کا ذریعہ ہونا چاہیے، نہ کہ بوجھ سمجھنا چاہیے۔ جو لوگ بوجھ سمجھتے ہیں ان کو اپنے ایمان کی تجدید کرنا چاہیے، اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے رمضان کے استقبال کے حوالے سے ایک چیز اور یاد ہونی چاہیے، ہمیں پلان کرنا چاہیے۔ اب رمضان کے مہینے میں ہم کوئی ایکسٹرا کرکولم، کوئی ایکسٹرا کام، کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹی نہیں ایڈ کریں گے، بلکہ ریڈیوس کریں گے، عبادت کے لیے خالی ہو جائیں گے۔ جو ایکسٹرا ایڈیشنل ٹریولنگ ہے اس کو ختم کر دیں گے۔ کوئی ان نیسیسری کام ہے جس کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں رمضان میں، اوائڈ کر دیں، کیونکہ تاکہ آپ عبادت کے لیے خالی ہو جائیں۔ یہ پلاننگ ہونا چاہیے، ہمارے اسلاف کا یہ عمل ہوتا تھا میرے بھائیوں، کیونکہ یہ وقت جو ہے بہت ہی قیمتی وقت ہے۔ آپ کو اتنی ہی مدت دیا گیا ہے رمضان کا، اب اس میں آپ کتنا نیکی کر پائیں گے جتنا لیس بیزی ہوں گے۔ دوسرے ایڈیشنل دنیا کے معاملات کو آپ چھوڑ دیں، ڈیلے کر دیں، پوسٹ پون کر دیں اگر کر سکتے ہیں، یعنی اگر ان نیسیسری یا یہ کہیے کہ بہت ضروری نہیں ہے۔ اور ارادہ جو میں نے کہا ہے، اگر آپ سچے دل سے ارادہ کریں گے، یہ بھی یاد رکھیے، اگر دل میں سچے طریقے سے ایک دم ارادہ ہے کہ اللہ میں رمضان پا لیا
تو بہت زیادہ عبادت کروں گا، یہ اتنا قرآن ختم کروں گا، اتنی میننگ کو سمجھوں گا، تو اللہ تو آپ کو مدد کرے گا، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، اگر یہ سچے دل سے اللہ سے عہد و پیمان لے، اگر یہ سچ ہوں، یعنی ایک دم ریئل ہوں اللہ سے کہنے میں، اللہ سے معاملات کرنے میں، اللہ سے وعدہ لینے میں، اگر اللہ کے سامنے یہ سچ رہے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ کے لیے سچ رہے مطلب کیا؟ یعنی جو ہم ارادہ کر رہے ہیں سچے دل سے کریں، جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں سچے دل سے کریں، نہ کہ صرف زبان سے، نہ یہ کہ دکھانے کے لیے، بلکہ سچ ہو، جینوین ہو۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ بہتر ہوگا، ظاہر اللہ مدد کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑی بات ہے جو ہم کرتے بھی ہیں الحمدللہ، اور کرنا چاہیے اور کرنا چاہیے، اس مہینے میں ہمیں علم سیکھنا چاہیے۔ کافی سوال ہوتا ہے، ماشاءاللہ ہونا بھی چاہیے، اور اس سے پہلے بھی اس مہینے کے تعلق سے سوال جواب ہونا چاہیے، غلط نہیں ہے، کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے یہ ایک عمل ہے جو نیک عمل ہے، علم کا سیکھنا، فقہ کا سیکھنا، محکام جاننا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں پتہ ہے تو علم والوں سے سوال کرو، سوال کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، روزے کے احکام کو سمجھنا چاہیے، رمضان کے احکام کو سمجھنا چاہیے، کن کن معاملات سے روزے ٹوٹ جاتے ہیں اور کن کن معاملات سے روزے نہیں ٹوٹتے ہیں، لوگوں میں غلط فہمیاں ہیں، یہ سب پوچھنی چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ یہ بھی ایک استقبال کے حوالے سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے، روزہ سے پہلے ہی کرنا شروع کر دیں۔ ظاہر ہے بہت سی چیزیں ہم نے سنی ہیں، لیکن پھر بھی ریمائنڈر کے طور پہ یا دہانی کے طور پہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے رمضان آنے سے پہلے ایک بار ہم کو خوب توبہ کرنا چاہیے، گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کے رونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایھا الذین، اللہ فرماتا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے مومنو تمام کے تمام اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ توبہ اس لیے ضروری، ہمیشہ توبہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب آپ گناہوں سے فری ہو کے جائیں گے رمضان میں تو اور اسپریچوالٹی آپ کی بڑی ہوگی اور مزید آپ اللہ رب العالمین کے قریب جائیں گے۔ اس لیے چونکہ رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے، تو اس سے پہلے توبہ کر کے اپنے آپ کے اندر روحانیت کو اور مزید بڑھا لیں، اسپریچوالٹی کو اور بڑھا لیں، توبہ خالص کرنا چاہیے، اللہ ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، رمضان کے حوالے سے ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ ان مہینوں میں قرآن تو تلاوت کرنا ہی کرنا ہے، ہمیں لیکچرز، ریکارڈنگ، اگر آپ ڈائریکٹ لائیو لیکچرز نہیں سن سکتے، ریکارڈنگ سنیں۔ ظاہر ہے آپ کو جو نالج سورس جو ہے اس کو جاننا ضروری، کہاں سے آدمی پیش کر رہا ہے۔ دین کا جو سورس ہے وہ ہے القرآن اینڈ سنہ، اس کو ہمیں تقاریر میں، ریکارڈنگ میں سننا چاہیے، اور اس سے ایمان میں اضافہ ہوگا میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے ہم جب رمضان آئے تو لوگوں کی بھلائی، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے ایک دم عزم مصمم ہوں، یعنی ہم لوگوں کے لیے نفع بخش ہوں گے، کسی کو برا ویسے بھی نہیں کہنا چاہیے۔ رمضان میں کسی کے خلاف غیبت نہیں کرنا ہے، کسی کو برا بھلا نہیں کرنا، بلکہ فائدہ پہنچانا ہے، جتنا ہو سکتا ہے افطاری کرانا، افطار میں حصہ لینا ہے، لوگوں کے لیے نفع بخش بننا ہے، عام حالتوں میں بھی، رمضان میں خاص طور سے۔ عام حالتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے۔ آپ اتنے ہی اچھے ہیں جتنا لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے، اس کا معنی یہی ہے۔ اگر ہم سے لوگوں کے فائدہ نہیں ہوتے ہیں، لوگ ہم سے نقصان ہی اٹھاتے ہیں، تو ہمارے اندر خیر نہیں ہے۔ وائس ورسا، اگر ہمارے سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، لوگ نفع اٹھا رہے ہیں، تو یقین مانیے آپ افضل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آئیے، چونکہ ہم نے کہا ہے کہ سیکھنا چاہیے، تو آئیے ہم کچھ سیکھتے ہیں روزے کے احکام کو، اس کی رولنگز کو انشاءاللہ، اور اس کی فضیلت کو بھی، جو میں بار بار ہم سنتے ہیں، ایک بار دہراتے چلیں، اور کیا رولنگ ہے انشاءاللہ، رولنگ کو جاننا ضروری ہے اور لوگوں میں پہنچانا ضروری ہے۔ تو روزوں کی فضیلت کے تعلق سے، یعنی اس کی اہمیت کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے، کل ابن عمل ابن آدم، آدم کے سارے اعمال جو ہیں
اسی کے لیے ہیں، یعنی جو کچھ وہ کرتا ہے اس کو اس کا ریوارڈ اس کا ریکارڈ کر دیا جاتا ہے، ڈیفائن کر دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اس حدیث قدسی ہے کہ ایک نیکی 10 گنا یا 700 گنا تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ لکھواتا ہے اور ریکارڈ کیا جاتا ہے اس کو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزہ کے، الا الصوم، سوائے روزہ کے، یعنی روزہ کی ریوارڈ جو ہے، روزہ کا جو ثواب ہے وہ ڈیفائن نہیں ہوتا ہے۔ اللہ جتنا چاہے گا اپنے مرضی سے دے گا، کوئی نہیں جانتا ہے کتنا، کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ صوم، سوائے روزہ کا، روزہ کے، کیونکہ روزہ میرے لیے بندہ رکھتا اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یعنی روزے کی ثواب کی کتنی کوانٹٹی ہوگی nobody knows، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے چھپا رکھا ہے، اور عین ممکن ہے کہ آپ کے نیڈ کے مطابق اللہ تعالیٰ وہ ثواب آپ کو حشر میں دے گا۔ اتنا بڑا عمل ہے۔ یہی ایک حدیث میرے بھائیوں روزے کی اہمیت کے لیے بہت ہی کافی ہے، اور بہت ساری احادیث اس بابت ہیں، جیسے کہ جنت کا ایک دروازہ اللہ نے اس روزے کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا، اس کا نام ریان ہے۔ اسی طریقے سے روزہ یہ ڈھال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ایک دن کا روزہ اللہ کی راہ میں رکھنا کتنے سالوں کے لیے جہنم سے دوری کا ذریعہ بنتا ہے؟ 70 سال کے مسافت کے برابر جہنم سے آدمی دور ہو جاتا ہے ایک روزہ صرف۔ میرے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پہ روزے کے تعلق سے احکامات نازل فرمائے جو ہمیں جاننا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم جاتے ہیں روزے کے حکم کے تعلق سے بات کرنے۔ اس سے پہلے رمضان کی خصوصیات آپ جانتے ہی ہیں۔ قرآن نازل ہوا، اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغام کو اسی مہینے میں اتارا، اور اسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، جس رات میں اتارا۔ اور اسی طریقے سے اس مہینے میں ایک اللہ تعالیٰ ایک موقع دیتا ہے، جو بھی بندہ دعا کرے گا اس مہینے میں، ہر روز رمضان کے ہر دن میں اللہ تعالیٰ ایک موقع دیتا ہے، اگر کوئی بندہ اس میں دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول ہی کر لے گا۔ یعنی قبولیت کا ایک الگ اسپیشل ونڈو اللہ رب العالمین نے رکھا اس مہینے کے ہر روز۔ اور اگر آپ حدیثوں کو جمع کریں گے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ افطار کا وقت ہے۔ بہت سی حدیثوں میں لفظ آیا عند فطری، افطار کے وقت دعا کیا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دو فرشتے آتے ہیں اس مہینے میں، ہر روز یہ اعلان کرتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے تو بڑھتا جا، نیکی خوب کر، آگے بڑھ، پروسیڈ۔ اور ایک فرشتہ کہتا ہے، یا باغی الشر اقصر، اے گناہ کرنے والے تو رک جا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی انتظام کرتا ہے آواز دینے والے کا۔ ظاہر ہے یہ ہم سے ہر وقت ریکوائرڈ ہے کہ ہم گناہوں سے رکیں، لیکن اس مہینے میں اللہ تعالی خاص طور سے متعین کرتا ہے میرے بھائیوں۔ اور اس مہینے کے اندر صبر ظاہر ہے، روزہ کے اگر لب لباب دیکھیں گے تو صبر ہی ہے، کیونکہ آپ کھانے پینے سے صبر کرتے ہیں، بیوی کے پاس جانے سے صبر کرتے ہیں، زبان پہ صبر کرتے ہیں۔ کوئی آپ کو گالی گلوچ دے رہا تو بھی آپ کیا کہیں گے کہ میں روزے سے ہوں، آپ جواب بھی نہیں دے سکتے، بدلہ بھی نہیں لینا چاہیے اس مہینے میں، آپ صرف کہیے کہ ہم روزے سے ہیں میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے رمضان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں اگر کسی نے عمرہ کر لیا تو، رمضان کے مہینے میں کسی نے عمرہ کر لیا تو حج کا ثواب ملے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، بلکہ حدیث کو اگر اور گہرائی سے دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ساتھ حج کرنا کے برابر ہے۔ ایک حدیث میں صحابیہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں عمرہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم مہینہ ہے، اور اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں میرے بھائیوں، جسے ہم سب کو جاننا چاہیے۔ اور آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے احکامات پہ غور کرتے ہیں۔ رمضان کے روزے کس سے باطل ہوتے ہیں اور کس سے نہیں باطل ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کچھ لوگوں کے دماغ میں ہے کہ اگر کلی کر لیں گے وضو کی حالت میں، وضو کر رہے ہیں، ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہے، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر کلی کر لیا، مطلب مزمزہ جس کو ہم کہتے ہیں اسنیفنگ ان دا نوسٹرل، ناک میں پانی ڈالنا، یا کلی کرنا، وہ سوچتے ہیں نہیں کرو، کیونکہ اگر کر لیا تو روزہ باطل ہو جائے گا۔
یہ وسوسہ ہے، بلکہ یہ مزمزہ اور استنشاق کی وضو کا واجبی حصہ کرنا چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو وضو نہیں، کیونکہ واجب ہے، اور وضو نہیں تو نماز نہیں. تو یہ دل میں خیال لوگوں کے آتا ہے کہ مزمزہ اور استنشاق نہیں کرو، یعنی کلی نہیں کرو، ناک میں پانی ڈالو نہیں تو وہ انویلیڈیٹ ہو جائے گا سیام. ایسا کچھ نہیں میرے بھائیو. آپ احتیاط برتیں، بچیں، نگلے نہیں، اس سے پانی اندر نہ جانے دیں، لیکن آپ کو استنشاق اور مزمزہ کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ یہ وضو کا حصہ ہے. اور اللہ نے قرآن میں کہا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھلو، اور چہرے میں یہ دونوں داخل ہیں، چہرے میں ناک اور منہ دونوں داخل ہیں. اس لیے، اور حدیث بھی ہے، اس لیے ان کا کرنا، آپ کو استنشاق اور مزمزہ کرنا ضروری ہے. یہ دل میں خیال آئے تو اس کو نکال دیجئے. اسی طریقے سے رمضان کے تعلق سے لوگوں میں ایک گمان ہے کہ اگر آپ رمضان کے روزے رکھ کر سو جائیں گے تو پورے نیند بھی آپ کی عبادت ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر سو گئے اور سوئے رہے دن بھر تو پوری سونا بھی عبادت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو ایک حدیث بیان کی گئی جو حدیث اتھینٹک نہیں ہے، ضعیف ہے، کہ روزے دار کا نیند جو ہے وہ عبادت ہے. وہ حدیث ضعیف ہے میرے بھائیوں. اور روزے دار سو سکتا ہے، تھکا تو سو سکتا ہے، لیکن دن بھر سوئے رہنا ظاہر ہے وہ بہت ٹائم برباد کر دے گا، قرآن نہیں پڑھ پائے گا اور بہت ساری عبادات سے وہ محروم رہے گا. تو سو سکتا ہے، لیکن پورا دن بھر سوئے رہنا اور یہ سوچنا کہ ہمارا سونا بھی عبادت ہے، ایسا نہیں ہے. یہ حدیث ضعیف ہے. اسی طریقے سے اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ روزے کی حالت میں، اگر وہ روزے کی حالت میں ہے اور انجیکشن لگوا لیا، انجیکشن کیسا؟ جو بیماری کے لیے ہے، نہ کہ جو نرشمنٹ کے لیے، سپلیمنٹیشن کے لیے، وہ نہیں، طاقت والی دوا انجیکشن نہیں، صرف کوئی بیماری ہوئی انجیکشن لگا لیا تو دماغ میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ روزہ انویلڈ ہوگا. ایسا نہیں ہے. انجیکشن سے روزہ انویلڈ نہیں ہوتا، یہ کلیئر رکھیے آپ. اسی میں آپ اسما کا اسپرے، جو لوگوں کو اسما ہے، اگر وہ اسپرے مارتے ہیں یا پھر آئی ڈراپ ڈالتے ہیں، آئی ڈراپ سوچتے ہیں روزہ انویلیڈیٹ ہوگا، ایسا نہیں ہے. ایون وہ آئی ڈراپ جو ڈالتے ہیں کبھی کبھی یہاں حلق میں، تھروٹ میں آپ کو وہ تیکھا لگے گا. سرما بھی آپ اسی میں شامل کر سکتے ہیں، آئی لائنر جس کو انگلش میں بولتے ہیں. اگر لگائیں گے تو کبھی کبھی یہاں کیا لگتا ہے؟ تیکھا لگتا ہے، ٹیسٹ آتا ہے. اس سے بھی روزہ نہیں باطل ہوتا. ہاں آپ اسپٹ آؤٹ کر دیں، لیکن اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. یہ دماغ سے نکال دیجئے. اسی طریقے سے خوشبو جو ہے، خوشبو آپ نے عطر لگایا، خوشبو لگائی، صابن کا استعمال کیا، ایک بالکل پرفیکٹلی فائن ہے. اس لیے میرے بھائیو یہ مسائل کو جاننا ضروری ہے. بہت سے لوگوں کے اندر دماغ میں آ سکتا. اب آئیے، ٹوتھ پیسٹ ہے، اس سے بھی ٹیسٹ بڈ پہ میٹھا فیل ہو سکتا ہے، ظاہر ہے آپ جانتے ہیں. تو اس سے بھی روزے پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. برش کرنے سے، ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے سے روزے پہ کوئی خلل نہیں آتا ہے. اب اسی میں اور ایک چیز ایڈ کر لیجئے. آپ شیف ہیں، مان لیجئے کھانا بنا رہے ہیں، کری کو چکھنا ہے. چکھنا ہے مینس نگلنا نہیں، زبان کے ٹیسٹ بڈ پہ رکھ کے اسپٹ اٹ آؤٹ. پرفیکٹلی فائن ہے، حدیث صحابہ نے کیا. لیکن جو وہ آپ کری کا وہ جتنا بھی مقدار آپ اپنے زبان پہ رکھتے ہیں، بس زبان سے باہر نکال دینا ہے. صرف چکھنے کے لیے الاؤ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ معاملات کو جاننا ضروری ہے. عورتیں بھی سن لیں، کیونکہ کھانا زیادہ تر عورتیں بناتی ہیں ہمارے ہاں، تو وہ چکھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس سے روزے میں کوئی خلل آتا ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بلیڈ کر دیا، نارمل بلیڈنگ، ظاہر عورتوں کا خصوصی بلیڈنگ جو ہے اس سے تو روزہ نہیں رکھتی ہیں، وہ حیض کی حالت میں، ان کو وہ بعد میں رکھنا ہے. نماز بھی نہیں پڑھیں گی، لیکن نماز کا قضا نہیں ہے، لیکن روزے کا قضا ہے. اب بلیڈنگ ہو گیا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟
سوال یہ ہے، بلیڈنگ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب اس کو ایک حدیث سے سمجھیں۔ حجامہ ہم لوگ کہتے ہیں، عربی میں الحجامہ بولتے ہیں، اردو انگلش میں کپنگ بولتے ہیں، ویٹ کپنگ۔ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اس میں تو خون ہی نکالا جاتا ہے، انٹینشنلی نکالا جاتا ہے باقاعدہ، وہ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ اگر کسی شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ حجامہ کرے گا، یعنی کپنگ سے اس کے جسم میں کمزوری آئے گی، تو نہیں کرنا چاہیے۔ کیا سمجھے؟ حجامہ کر سکتے ہیں عام حالت میں، اللہ نے آپ کو تندرستی دی ہے، آپ کو ایک دم کانفیڈنٹ ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، آپ کر لیے، کوئی حرج نہیں، روزہ آپ کا بالکل فائن ہے، انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں، حدیث ہے اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ البتہ اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ ہم کمزور ہو جائیں گے تو حجامہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بیوی کو بوسہ دینا بھی الاؤڈ ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اسے یہ معلوم ہے کہ اس کو اپنے آپ کو کنٹرول کر لے گا۔ اگر کسی آدمی کو یہ ڈر ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پائے گا تو بوسہ بھی نہ دے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بہت اہم تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی ہے جو ہم بتانا چاہتے ہیں۔ اگر کسی نے روزے کی حالت میں جماع کر لیا، بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی، تو کیا اس کا کیا حکم ہے؟ یہ انتہائی ریسٹرکٹڈ ہے اور بہت زیادہ سختی کے ساتھ روکا گیا ہے۔ تو اگر کسی نے ایسا کر لیا تو اس کے 3 بھرپائی ہیں۔ پہلا، اسے امیڈیٹلی توبہ کرے اللہ سے، کیونکہ وہ بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہے۔ کیا کرے؟ امیڈیٹلی وہ توبہ کرے۔ دوسری چیز، اب اسے کفارہ دینا ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ یا تو ایک غلام آزاد کرے، پہلی آپشن، اور غلام تو اب بچے نہیں دنیا میں، تو اب دوسرا اور تیسرا آپشن بچا۔ اسے 2 مہینے لگاتار روزہ رکھنا ہے، کنٹینیوس، نو گیپ۔ یا پھر وہ شخص 60 مساکین کو کھانا کھلائے۔ کتنے؟ 60 مساکین، پور پیپل کو کھانا کھلائے، یہ کفارہ ہے۔ لیکن یہی ختم نہیں ہوتی ہے بات، ابھی وہ ایک دن جو توڑا ہے اس نے، اس کو بعد میں قضا کرے گا، یعنی جس دن وہ خراب کر لیا اپنا، اس دن کا قضا الگ سے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ حکم جاننا ضروری ہے۔ اسی طرح سے ہماری وہ مائیں و بہنیں جو حالت حمل میں ہیں، پریگننٹ ہیں، یا بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، ایسوں میں ان کے لیے چونکہ بچے کی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے یا اس کو نقصان ہو سکتا ہے، فیڈنگ کر رہی ہیں یا پیٹ میں بچہ ہے، تو اگر انہیں احساس ہو رہا ہے کہ وہ نئی آخری سٹیج میں ہے، یا پھر ان کی حالت ایسی ہے کہ وہ کمزوری ان کو بھی لاحق ہو سکتی ہے بچے کو، تو وہ بعد میں قضا کریں گی۔ ہر وہ بوڑھا شخص جس کو ریکوری کی امید نہیں ہے، یعنی وہ انتہائی عمر کے، کافی عمر کو ہو گیا ہے، عمر دراز ہے، یا کوئی کرونک بیماری ہے، کوئی ایسی بیماری جو اب ریکوری ممکن ہی نہیں ہے، تو ایسے یعنی ممکن ہے، اللہ کے لیے سب چیز ممکن ہے، لیکن عام تصور کے مطابق، انسانی سمجھ کے مطابق، میڈیکل سائنس کے مطابق اب یہ شخص نہیں ریکوری پائے گا، تو ایسے شخص کو روزہ نہیں رکھنا، اس کے بدلے کیا کرنا ہے؟ فدیہ دینا ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ احکام کو جاننا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مسافر ہے اور مریض ہے، یہ مریض کرونک مریض نہیں، بس ایکیوٹلی بھی بیمار ہو گیا، 1-2 دن کے لیے بیمار پڑ گیا، بہت لاغر ہو گیا، تو وہ روزہ چھوڑ دے گا، کھانا کھلانا نہیں ہے اس کو، بعد میں اس کو کیا کرنا ہے؟ قضا کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ اصول دے دیے ہیں۔ اب انسان روزے کی حالت میں ہے، کوئی بیک بائٹ کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔
جس نے جھوٹ نہ بولا روزے، جس نے جھوٹ نہ چھوڑا روزے کی حالت میں، من لم یدع قول الزور، جس نے غلط بات بولنا نہ چھوڑا. اب زور میں غیبت، جھوٹ، کسی کی برائی کرنا، چغل خوری کرنا، یہ ساری چیزیں داخل ہیں. غلط بات جس نے نہ چھوڑا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو ضرورت ہی نہیں اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی. یعنی وہ کھانا چھوڑ دیا، پانی چھوڑ دیا، یعنی روزے کی حالت میں تو کھانا پینا چھوڑا، تو اللہ کو ایسی شخص کی اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں پہ کوشچن اٹھ سکتا ہے اور اٹھتا ہے کہ مان لیجئے کسی نے غیبت کر دیا. اللہ کو نیڈ، روزے کا مطلب ہے کہ زبان کا بھی روزہ ہونا ہے. اس نے برائی کر دی ہے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ اسے کمپلیٹ رکھنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ میرے بھائی اس نے گناہ کر دیا ہے، غیبت کی، چغل خوری کی، برائی کی، لیکن اس کا روزہ اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. کتنا ثواب پائے گا وہ اللہ جانتا ہے. ظاہر روزے کے خلاف ہے وہ عمل، روزے کے عام حالت کے خلاف ہے، لیکن اس کا روزہ مکمل کرنا ہے، گرچہ غیبت کر بیٹھا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب ایسوں میں ایسے شخص کو ظاہر توبہ کرنا ہی کرنا ہے، وہ چاہے روزے کی حالت میں ہو یا غیر حالت میں ہو. ایسے شخص کو روزے کی حالت میں چاہے اس نے غیبت کی ہو یا بعد میں کی ہو، اس کو توبہ کرنا ہی کرنا ہے. ایک اور مسئلہ روزے کے حوالے سے ہمیں سمجھنا چاہیے جو بہت ہی کامن ہے، وہ افطاری کا ٹائم اور سحری کا ٹائم. اس تعلق سے بھی کافی غلط فہمی ہے. سحری آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحور کلہ برکہ، سحری مکمل برکہ ہے، ایبسولوٹ انٹائرٹی سحری کا ہر چیز برکہ ہے. ہم لوگ برکت کی دعا کریں، اللہ ہم کو برکت دے دے، برکت دے دے، برکت دے دے. اللہ یہاں دے رہا ہے اور سرٹیفائیڈ ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ جو بھی کھا رہے ہیں اب وہ برکہ ہی ہے. سال بھر دعا کر رہے ہیں اور سحری نہ کھائیں تو سمجھیے آپ کی دعا میں اتنی آپ نہیں مانگ رہے ہیں برکت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السحور کلہ برکہ، سحری پوری کی پوری برکت ہی ہے جو آپ مانگتے رہتے ہو سال بھر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کچھ بھی نہ کھانے کو پائے سحری میں تو پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لے. عام طور پہ پانی تو مل ہی جاتا ہے، پانی کا ایک گھونٹ سحری میں پی لے. اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کب پئیں، ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پریکٹس جو تھا، صحابہ کا جو پریکٹس تھا، اور جو آپ نے کہا بھی ہے جتنا ڈیلے کر سکتے ہیں ڈیلے کر کے کریں. بہت ٹو ارلی یہ ویلڈ تو ہوگی، آپ کا روزہ مانا جائے گا، لیکن وہ خلاف سنت یا خلاف افضلیت ہے. آپ کہیں افضل کے خلاف، افضل مینس بیسٹ وے نہیں ہے. بیسٹ وے یہ ہے کہ اب جتنا ڈیلے کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک بھلائی میں رہے گی، یعنی اس امت میں بھلائی بچا رہے گا جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے اور سحور میں دیر کریں گے. جلدی کرنے کا معنی کیا ہے افطار میں، اور سحور میں دیر کرنے کا معنی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا، صحابہ نے پریکٹس کر کے دکھا دیا. جس کو ہم فجر، طلوع الفجر کہتے ہیں، فجر نماز نہیں، فجر کا طلوع ہونا جو اول وقت ہے، جس کو ہم ڈون رائزنگ بولتے ہیں انگلش میں، وہاں تک آپ جا سکتے ہیں سحری میں. ظاہر ہے اگر تھوڑا سا ارلی کر لیے ہیں تو اس میں داخل ہے، لیکن ٹو ارلی کوئی آدمی 3 ہی بجے کھا کے بیٹھ جاتا ہے. اگر کوئی عذر نہیں ہے تو مان لیجئے کوئی کام پہ جانا ہے، کوئی عذر ہے، ٹریولنگ کرنا تو الگ مسئلہ ہے. نارمل کنڈیشن کی بات کر رہا ہوں تو وہ خلاف افضلیت ہے. افضل یہ ہے کہ اسے ڈیلے کرے، اور یہ اسٹرانگ سننا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. افطاری میں جیسے سن سیٹ ہوتا ہے ٹائم ہو جاتا ہے. اب چونکہ ہم مسجد میں ہوتے ہیں عام طور پہ افطاریوں میں تو اذان کا ویٹ کر لیں، لیکن اذان اس طرح دیا جائے کہ سن سیٹ کا رعایت کیا جائے، دیر نہ کیا جائے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی واضح الفاظ میں کہا ہے کہ میری امت اس وقت تک بھلائی میں رہے گی جب تلک افطاری کرنے میں جلدی کرے گی. اچھا ایک چیز اور ہے، یہ ساری احکامات تو ہم سیکھ ہی رہے ہیں،
لیکن ان سب احکام سے پہلے ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہم نے مس کر دیا، یا کہ دہرا لیتے ہیں، وہ ہے نیت کا۔ یہ تو سب سے پہلا مسئلہ ہونا چاہیے، اور نیت ایک رکن ہے، ایک حصہ ہے نیت کے، ہر عمل کے لیے ضروری ہے۔ تو نیت میں کیا ہم کہیں یا کیا کہنا چاہیے؟ کچھ کہنا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں نویتو بصوم غدن، یہ الفاظ وضع کیے بنائے ہوئے ہیں، ایسا حدیث میں نہیں ہے۔ اچھا ایک اور حدیث سن لیتا، ہم اس میں کلیئر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی عمل ایک چیز ہے اور نیت دوسری چیز ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کبھی بھی لفظ یوز نہیں کیا ہے نیت کے لیے۔ دل کا نام ہے، دل میں سوچنے اور ارادہ کرنے کا نام نیت ہے۔ اب اسی حدیث کو غور سے سنیں گے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب جو زبان چلا رہے ہیں وہ عمل ہوتا ہے۔ مان لیجیے آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ عمل ہوا کہ نہیں؟ سو واٹ ایور یو اسپیک، جو کچھ آپ بولتے ہیں وہ عمل ہوا، اور ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ عمل ایک چیز ہے، نیت ایک چیز ہے۔ اب جو شخص زبان سے بولتا وہ نیت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ عمل ہو گیا وہ۔ مان لیجئے دعا پڑھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ، اگر زبان نہیں ہلائیں گے تو وہ دعا نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ ذکر میں آپ کو زبان ہلانا ہے، یہ یاد رکھیے گا، بڑی اہم بات ہے۔ ذکر میں صرف سوچنے سے ذکر نہیں ہوتا ہے، انلیس کوئی آدمی پیرالیسس ہو گیا، وہ زبان ہی نہیں ہلا پا رہا ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ذکر میں آپ کو زبان ہلانا ہے، دیٹ مینس یہ دعا ہے، اینڈ دعا عمل ہے، اور عمل ایک چیز ہے اور نیت دوسری چیز ہے۔ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا، اللہ ہم سب کو سمجھ دے۔ تو بھائیو، زبان سے نہیں بولنا ہے، بس دل میں ہی نیت کر لینا ہے، اور ظاہر ہے وہ طلوع فجر سے پہلے ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص مجموعی طور پر یہ نیت شروع ہی میں کر لیتا ہے کہ اللہ میں سال بھر کی سال دل میں ظاہر ہے روزہ مہینے بھر کا روزہ رکھوں گا، تو پھر اس کی وہی نیت سارے روزوں کے لیے کافی ہے، جیسا کہ علماء نے بیان کیا۔ میرے بھائیو، روزے کے احکام کے تعلق سے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ روزہ جب 20 کو پہنچتا ہے، یعنی 20 ڈیز ہم گزار لیتے ہیں، تو اعتکاف ایک عمل ہے جو سننا ہے، کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سال آپ کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن اعتکاف کیا؟ جس سال آپ کی وفات ہوئی کتنے دن کیا آپ نے؟ 20، یاد رکھیے گا، 20 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی ہیں۔ باقی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہی رات کرتے تھے۔ اب اعتکاف کی کچھ رولنگز ہے، وہ بھی جان لینا چاہیے، ظاہر ہے اس کو ہم اپنے ٹائم پہ ریوائز کریں گے انشاءاللہ۔ اعتکاف صرف اور صرف مسجد ہی میں کر سکتے ہیں۔ اب کوئی عورت کہے کہ ہم گھر میں اعتکاف کریں گے، تو اعتکاف کس سے ایسوسیٹڈ ہے؟ اعتکاف مسجد سے ایسوسیٹڈ ہے، گھر سے نہیں۔ تو عورت اور بھی دوسرے کام کر سکتی ہے گھر میں جو اور افضل ہیں، اور مسجد ہی میں اعتکاف ہوگا۔ اور اعتکاف کی حالت میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے دنیا سے کٹ جاتے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں، اور دنیاوی کام سے آپ دور ہو جاتے ہیں۔ تو اعتکاف ایک ایسا عمل ہے جو سننا ہے، جو مسجد ہی میں کیا جا سکتا ہے، جس میں دنیاوی امور سے آپ کو بچنا ہے اور اللہ کی عبادت میں لگ جانا ہے۔ عورت اگر کوئی چاہتی ہے اعتکاف کرنا تو گھر پہ اعتکاف نہیں ہے میرے بھائیوں۔ پھر سے سن لیجئے، عورت اگر کوئی اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو گھر پہ اعتکاف نہیں ہے، چونکہ مسجد میں فیسلٹی نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے کچھ اور عمل کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو تھیں وہ اعتکاف کرتی تھیں، وہ مسجد ہی میں کیا کرتی تھیں، اور اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ مسجد کے علاوہ کہیں بھی اعتکاف نہیں ہے۔ آپ جیسا کہ سن لیے۔ ایک اور مسئلہ آتا ہے بلڈ ڈونیشن کا۔ بلڈ ڈونیشن سے روزہ ٹوٹتا ہے، ظاہر ہے ہم نے بات کر لی ہے بلیڈنگ کا، تو میرے حساب سے آپ سمجھ گئے ہوں گے بلڈ ڈونیشن سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ اگر بلڈ ڈونیٹ کریں گے تو کمزوری آ جائے گی، تو آپ دوسرے آپشن پہ غور کریں اگر ممکن ہے تو۔ اور لیکن نارملی بلڈ ڈونیشن سے آپ کے روزے پہ کوئی اثر نہیں آتا ہے۔
میرے بھائیوں، میں سمجھتا ہوں بہت ہی بریفلی میں نے روزے کے کچھ احکامات کو آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں۔ انشاءاللہ اگر کوئی سوال ہو آپ اس حوالے سے کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کو ریپیٹ کرتے رہیں گے۔ اس میں ظاہر بہت سی باریکیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، کیسے ہمیں تراویح کی ادائیگی کرنی ہے، ٹائمنگ کیا ہے، روزے کی کیا کیا کن کن اعمال سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزوں پہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو روزے کے استقبال کے تیار کر دے، اللہ ہم سب کے بالکل گناہوں سے معاف کر دے، بخش دے، اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ ہم میں سے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اس رمضان میں نہیں ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور اللہ ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔